بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں، کہ وہ لوگ اس کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا موجود ہے، پھر اللہ رب ان کو وہ معاف بھی کرتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو شرک کے اندر سے جو ایک بہت بڑا شرک ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی گر پڑے۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی ذات کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کا کوئی بیٹا بھی موجود ہے۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ عام جو مشرکین تھے وہ تو یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو وہ ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، تو اس وجہ سے اب ان کا شرک چھوٹا ہے۔ لیکن ایک شرک ہے بیٹا ماننے کا، کہ بیٹا جیسے انسان ہے تو اس کی آگے جو اولاد ہوگی وہ بھی انسان ہوگی، ایک جانور ہے اس کی اولاد آگے جانور ہوگی، بھینس ہے اس کی اولاد آگے بھینس، اور ایک گائے ہے اس کی اولاد آگے گائے ہے، اور اسی طرح ایک بکری ہے تو اس کی اولاد آگے بکری ہے۔ اسی طرح تو اب یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بیٹا مانتے ہیں، تو مطلب جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے اسی طریقے سے آگے جو اللہ کا بیٹا ہوگا وہ بھی ظاہر بات ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بیٹا ثابت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ اس لیے اب اس ایسا شرک ہے کہ اس کائنات کا ہر ایک چپا چپا اس شرک کے اوپر بہت زیادہ غصے کے اندر ہوتا ہے، اور آسمان پھٹنے کے قریب ہوتا ہے، زمین شک ہونے کے قریب ہوتی ہے، پہاڑ گرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تب یہ اتنا بڑا شرک ہے، لہٰذا ہمیں اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض دفعہ بے دھیانی کے اندر ہم بھی اس شرک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جیسے بعض دفعہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میری کرسمس کا۔ تو میری کرسمس کے لفظ کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ انگلش کو جاننے والے ہیں، اور انگلش کو جاننے والے ہیں، اور ادیان باطلہ کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو لہٰذا ان کی یہ الفاظ ہیں کہ میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جانا ہے۔ تو لہٰذا کرسمس یہ جو عیسائیوں کے تہوار کا دن ہوتا ہے تو اس دن کے اندر میری کرسمس کا لفظ استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ویسے بھی غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شامل ہونا، اور یا ان کے مذہبی تہواروں کے اندر ان کی کسی قسم کے الفاظ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ان کے اندر شرکت کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو نہ ہی ہندوؤں کی مذہبی تہوار کے اندر، نہ عیسائیوں کے مذہبی تہوار کے اندر، نہ ہی کسی اور مذہبی تہوار کے اندر ہمیں شرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ان سے پیار و محبت کا اختیار کرنا کہ اور دنوں کے اندر یا کہ کسی اور موقع کے اوپر وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرنا یہ منع ہے، اور ان تہواروں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو سیٹ پہ رکھنا چاہیے۔